چنانچہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے آیت نمبر 116 کی، 17 کی، 18 کی اور 19 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر یہود کی کچھ اور خباثتوں کو، مشرکین کی اور عیسائیوں کی کچھ اور خباثتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ایک بڑی خرابی یہ تھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، یہ اللہ میاں پر بہت بڑا الزام ہے اور اللہ میاں پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، الزام ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے اور اللہ کا قہر نازل ہو جائے۔ اس برائی کے اندر یہودی بھی مبتلا تھے، اس برائی کے اندر عیسائی بھی مبتلا تھے اور اس برائی کے اندر مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے۔ یہ تینوں اپنے اپنے طور پر اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے تھے۔ یہودی سارے نہیں، یہودیوں میں سے کچھ فرقے کے لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ، اللہ نے 10ویں سپارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا تو کھلم کھلا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہود بھی اولاد تجویز کرتے تھے، عیسائی بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے۔ تو یہ اولاد تجویز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ تو یہ یہودیوں کی بھی خباثت تھی، یہ مشرکین کی بھی خباثت تھی اور یہ عیسائیوں کی بھی خباثت تھی۔ اللہ نے ان کی خباثت کو نقل کیا وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا وہ تینوں یعنی یہودی کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے کیا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی۔ اب سوال یہ ہے اولاد بنانے میں برائی کیا ہے؟ سوال یہ ہے اگر اولاد بنا لی جائے تو اولاد بنانے کے اندر برائی کیا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں اگر اللہ کے لیے اولاد کو مانا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، انسان ہے، مرد ہے، انسان ہے، مرد ہے، انسان ہے، عورت، ٹھیک ہے، ان کا بچہ پیدا ہوگا، ان کا بچہ پیدا ہوگا، وہ بھی انسان ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا عورت کے پیٹ سے بندر کا بچہ نکل آئے۔ اگر بندر کا بچہ نکلے گا، اگر بندر کا بچہ نکلے گا تو لازماً کہا جائے گا یہ انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے، ایسے ہی کہا جائے گا یہ انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے، مخلوق ہے لیکن انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں تو وہ اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ کا ہم جنس ہوگی، اللہ کا ہم جنس ہوگی۔ تو اگر اللہ کا ہم جنس ہے، اگر اللہ کا ہم جنس ہے تو یہ اللہ کی ذات کے لیے عیب کی بات ہے، اللہ کی ذات کے لیے عیب کی بات ہے۔ اگر وہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی اور جنس ہوگی، مطلب انسان ہوگا، تو یہ انسانوں کے لیے عیب کی بات ہے، عیب کی بات ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو اولاد ہوتی ہے، اولاد یہ اپنے ماں باپ کا جز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جز۔ اور یہ اصول ہے کہ جو چیز ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ چیز ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل فون آپ کے سامنے کہ ٹکڑے ہو سکتا ہے، جب یہ ٹکڑے ہو سکتا ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کائنات کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور اللہ کی ذات باقی رہنے والے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا کے داغ سے داغدار ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں تو اولاد باپ کا جز، اولاد باپ کا جز، تو جو چیز ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ چیز ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات کو ختم نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر اولاد ہوتی ہے کیسے؟ اولاد ہوتی ہے باپ سے، اولاد ہوتی ہے باپ سے،
باپ کی پیٹھ کے اندر اولاد موجود ہوتی ہے، یہاں سے ماں کے رحم میں جا کر بچے کی شکل میں اولاد نمودار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد تجویز کریں گے، ایک خرابی نہیں 20 خرابیاں لازم آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر معاذ اللہ اللہ میاں کے لیے بیوی بھی ثابت کرنا پڑے گی، اللہ میاں کے لیے جسم بھی ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ میاں جسم سے پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے۔ اگر اولاد مانتے ہیں تو یہ خرابیاں بھی لازم آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ جو محتاج ہوگا، ٹھیک ہے؟ مخلوق کے لیے اولاد نعمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اولاد چاہتا ہے، دو باتیں دماغ میں ہوتی ہے۔ بات نمبر 1، میری اولاد ہو جائے تاکہ میرا سلسلہ نسب آگے چلے، اولاد کی اولاد، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میرا نام زندہ رہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ کل کلاں کو مجھے خدمت کی ضرورت پڑے گی بڑی عمر کے اندر، تو کم سے کم میری اولاد ہو جو میرے لیے قوت بازوں کا سبب بنے۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو اللہ میاں کو نہ تو اپنا نام سلسلہ آگے جاری کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ میاں کو خدمت وغیرہ کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ میاں کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم، اللہ میاں فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور آواز میری پیچھے تک آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے نا؟ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا کا کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں ابن آدم کھڑے ہو کر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، وہ ایک آخرت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ میں زندہ کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ زندہ نہیں کرے گا، تو گویا کہ یہ بندہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور دوسری بات سرکار نے فرمائی، اللہ میاں فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی، گالی کس اعتبار سے؟ کہ وہ ابن آدم نے میرے لیے اولاد کو تجویز کیا، جبکہ نہ میری بیوی ہے اور نہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ آگے سمجھ شریفہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن صاحب اب ماشاء اللہ کہیں دماغی اعتبار سے چلے گئے تھے، اللہ نے فوراً میری گردن گھما دی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی ناصر صاحب، نواز بھاجی صاحب، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں تشبیہ، کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ سر، کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ، اور ایک کہتے ہیں شرک، ایک کہتے ہیں تشبیہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے؟ آسان الفاظ میں ہم سارے کے سارے ہیں مخلوق اور اللہ کی ذات ہے خالق، ہم سارے کے سارے ہیں مخلوق اور اللہ کی ذات ہے خالق۔ ہمارے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں، اگر انسانوں کی صفات کو اٹھا کر اللہ میاں کے لیے ثابت کیا جائے اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ اللہ میاں کی صفات ہیں، ان صفات کو اٹھا کر اگر مخلوق کے اندر لے آئیں گے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہود ہو، عیسائی ہو یا مشرکین ہو، وہ ان دونوں برائیوں کے مرتکب تھے، یعنی کہ وہ تشبیہ کی وجہ سے بھی اور شرک کی وجہ سے بھی اللہ میاں کی ذات کے ساتھ اس قسم کی غلطیاں یا زیادتیاں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کا دعویٰ، ان کی غلط ذہنیت کو اللہ نے بیان کیا۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، ان تینوں ظالموں نے کیا کہا؟ اللہ نے اولاد تجویز کر لی، اللہ نے اولاد تجویز کر لی۔